الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. سورۃ الاسراء کی آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید یعنی سنت سمیت احادیث سمیت پوری شریعت کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کروایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین ہر بات میں، عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاق و آداب میں، سب میں اقوم یعنی سب سے درست اور سب سے عمدہ راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، ہر شخص اپنی طاقت کے بقدر جتنا بھی پڑھے گا، اس کی سوچ دیگر لوگوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ سوچ ہوتی جائے گی۔ یہ ایک حقیقی بات ہے۔ ایک مسلمان ہے، مان لے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھتا نہیں ہے یا اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ان لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے جو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی صحبت میں اگر ہو تو دھیرے دھیرے اس کی سوچ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، چھوٹی سوچ نہیں رہے گی اس کی۔ وہ خاکی ہے لیکن اس کے خیالات، اس کی سوچ آسمان کو چھوتی ہوگی۔ پوری شریعت کا یہ خلاصہ ہے، بہت اعلیٰ ہمت بناتی ہے یہ شریعت۔ اس سلسلے میں دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آنے والی نشست میں۔ آج کی اس نشست میں اسی سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے شریعت کیسی رہنمائی کرتی ہے اور کیسے ہماری سوچ بناتی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب القدر میں، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج رحمہ اللہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک مسلمان، ایک مومن جو جسمانی طور پر قوی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو کمزور ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے دین کی سربلندی میں زیادہ رول ادا کر سکتا ہے۔ ذاتی طور پر بھی عبادات میں اس کا رول زیادہ رہے گا، تبلیغ میں بھی اس کا رول زیادہ رہے گا، دیگر امور میں بھی، اس کی تفصیل آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَلِكُلٍّ خَيْرٌ، دونوں میں بہرحال خیر ہے گی۔ مومن ضعیف ہو پھر بھی خیر اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا احرص علی ما تنفعک، آپ کو جو چیز بھی نفع پہنچاتی ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اس سلسلے میں ہم فکر مند رہیں، اس سلسلے میں ہمارے اندر حساسیت ہو، یعنی ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں کسی باب میں بھی۔ واستعن باللہ ولا تعجز، کمزور نہیں ہونا چاہیے کسی طور پر بھی۔ اگر ہمارے سامنے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، بس میں ایک اشارہ میں آپ کو کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو یہ حدیث معلوم ہو تو زیادہ آسانی ہوگی۔ حدیث الغار،
بنی اسرائیل کے 3 افراد سفر میں تھے، ایک جگہ پر پھنس گئے تھے، غار میں تھی، بارش کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی تھی، نکل نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ پر ایمان تھا، ہمت نہیں آ رہی انہوں نے، ہمت نہیں آ رہی، جسمانی طور پر انہوں نے اس چٹان کو ہٹایا نہیں، انہوں نے کوئی دوسرا آلہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کسی کو ندا بھی نہیں دی انہوں نے، کسی کی مدد کے لیے بلایا بھی نہیں انہوں نے، بس اپنی ایک نیکی کو، اپنے ایک نیک عمل کو ایک واسطے کے طور پر اللہ کے حضور رکھا۔ اور دیکھو چٹان کیسے تھی، کتنی ہمت ان کے اندر، کتنی بلند ہمتی تھی ان کے اندر، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک حدیث آتی ہے المعجم الکبیر میں، امام طبرانی کے، ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، بہت معمر عالم دین، 100 سال کی زندگی۔ المعجم الاوسط ان کی کتابیں، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کے درجات بلند ہو، اس حدیث کی بہت تفصیلی طور پر آپ نے تخریج کی، اور مجموعی طور پر اس کا حکم شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں۔ فاطمہ بنت حسین، جو حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند تھے، ان کا نام بھی حسن تھا، ان کی اہلیہ بھی تھی، کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کی مائیت میں تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفاسفها۔ ہر باب میں اللہ سبحانہ وتعالی اعلیٰ چیز کو پسند فرماتا ہے، سب سے عمدہ چیز۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے آغاز میں آپ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لکھا، ہر باب میں آپ علیہ السلام نے سب سے عمدہ چیز کو پسند فرمایا۔ عطریات کا باب ہو، سب سے عمدہ اور نفیس چیز اللہ کے رسول کو پسند، مطعومات اور مشروبات کی بات ہو، سب سے عمدہ، ملبوسات کی بات ہو، سب سے عمدہ لباس، رہائش سے متعلق سب سے نفیس چیز، حتیٰ کہ بیویوں کے انتخاب میں سب سے اعلیٰ سوچ، ہر چیز میں اعلیٰ چیز تھی اللہ کے رسول کے ہاں علیہ السلام۔ یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تھی کہ آپ ایک مومن کو کتنی ہمت دلاتی ہے شریعت کہ وہ کبھی کمزور نہ پڑ جائے۔ ایک حدیث ہے صحیح ہے کی، صحیح بخاری میں ابن عباس سے اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں حدیث آتی ہے، ابو رجاء العطاردی کبار تابعین میں سے ہیں، 105 سنہ وفات ان کا، عمران ابن الطیب نام تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسنات نیکیاں کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں، اللہ نے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے یا سیئات سے رکنے کی بات آتی ہے تو شریعت نے کیا کہی دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتب اللہ له عنده حسنۃ کاملہ۔ اگر ایک مومن ایک نیکی کا ارادہ کیا، بس اس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی ہم درس سن رہے ہیں، اس کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤں گا، یا قرآن مجید کی کچھ 10 آیاتوں کی بھی تلاوت کروں گا۔ بشری تقاضا تھا، اسے آنکھ لگ گئی یا کسی اور کام میں مشغول ہو گیا اور رہ گئی بات ہو، لیکن اس کی نیکی میں یہ چیز چھوٹ جائے گی، سبحان اللہ، ہرگز نہیں۔ کتب اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، مکمل ایک نیکی، اور من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اور اس کے اخلاص اور اس کی نیتوں کے مطابق اور زیادہ۔ لیکن اللہ اکبر، ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے، ارادہ تو کر لی، اتنی بڑی بات ہے،
ومن ہم بسیئۃ ولم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة. ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ایک برائی کا خیال آیا دل میں اور لوگوں سے ڈر کر کے نہیں، اس نے اللہ ہی کی خاطر چھوڑا اس کو. اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اندرونی تقویٰ چاہیے، یوم آخرت پر ایمان چاہیے، تقرب الی اللہ کی فکر مند ہو وہ اور چھوڑ دیتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں اچھی بات نہیں تھی، ہوتا ہے ایسے. تو پھر اس نے تو گناہ سے بچانا، لیکن اس کے اندر جو گناہ سے بچنے کا جو داعیہ تھا اس پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک نیکی. لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ہمیں کم تک نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹی سی چیز بھی بہت بہت رول ادا کرتی ہے، ہمیں اللہ کے ہاں بہت عزیز بنا دیتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں پر افسوس کرتے تھے جو اصحاب الاعراف، جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر. سورۃ الاعراف میں اعراف سے متعلق جو بات ہے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے رضی اللہ عنہ، اگر تمہارے پاس 50 گناہ تھے تو مطلب یہ کہ صرف 5 نیکیاں کر کے آئے ہیں ہم، تبھی تو دونوں برابر ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی 10 گناہ کے برابر، کیونکہ کم از کم 10. تو تم نے 6ویں نیکی بھی نہیں کی کیا؟ تو افسوس کرتے تھے. تو یہ شریعت ہمیں بہت ابھارتی ہے کہ ہم ہلکے پھلکے انداز میں بھی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے کتاب الامارہ میں، ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف یہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے جو امام بخاری نے کہی رحمہ اللہ کہ یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی ولادت ہو چکی تھی، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کا نام رکھا اسعد اور ان کی تہنیک کروائی. حنک اوپر کے حصے کو بولتے ہیں جو کچھ کھجور وغیرہ جو ہے بچوں کو چڑھاتے ہیں، اوپر کے حصے کو حنک. تو تہنیک اللہ کے رسول نے کی کروائی صلی اللہ علیہ وسلم. لہو رؤیا ولیس لہ سمع، ایسے الفاظ آتے ہیں جو امام ابو داؤد نے کہا رحمہ اللہ. یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سہل بن حنیف بضم الحاء المحملہ، حنیف سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ. خلافت علی میں آپ کا انتقال ہوا اور شیعہ کے نزدیک ایک عظیم ہیرو مانے جاتے ہیں. شیعہ کے نزدیک شیعہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے اپنے دین پر قائم تھے ان میں سے یہ بھی ایک، باقی سب بدل گئے عیاذا باللہ، علیہ ما یستحق من اللہ. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث دیکھے گا، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، اگر کوئی مسلمان صدق دل سے اللہ کے راستے میں شہادت مانگتا ہے کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، یہ معمولی بات نہیں ہے. درس کی حد تک اگر سنیں گے تو مزہ آئے، لیکن اگر واقعی حد تک ہم زندگی میں سنانا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء. تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا کے رہے گا. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، بھلے ہی اس کی موت بستر پر ہو. آپ جانتے ہیں سیف من سیوف اللہ کس کو کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کس کو کہا اللہ کے رسول نے؟ ہم جانتے ہیں، معروف بات ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، 21 ہجری میں انتقال ہوا آپ کا. شکست اللہ نے آپ کے تقدیر میں نہیں لکھ رکھا ہے، فتح ہی فتح. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 21 ہجری میں انتقال ہوا، بستر پر انتقال ہوا گھر میں اپنے، اور آپ نے ان لوگوں کو عار دلایا جو میدان جہاد سے پیچھے رہتے تھے. کہا کہ دیکھو ایک بوڑھی کی طرح بستر پر میرا انتقال ہو رہا ہے اور تم میدان جہاد سے نہیں چھڑاتے ہو. زندگی پر میں میدان جہاد میں تھا لیکن میری موت نہیں آئی، وہاں یہاں میری موت آ رہی. لیکن اس حدیث کی مصداق ہے یہاں کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. میں جو عزم ہوتا ہے اور عالی ہمت ہوتی ہے، اس کی کچھ مظاہر میں پیش کروں گا آپ کو انشاءاللہ آنے والے نشست میں.
تاکہ ہماری جو سوچ ہو سب سے اعلیٰ ہو. لوگ سمجھے کہ یہ مطلب بہت 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 دور کی سوچتے ہیں، بہت آگے کا سوچتے ہیں. بہت ممکن ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں پائے وہ ہمارا مذاق اڑائے، ہنسی آئے کہ مطلب ان کی قد و قامت ایسی ہے، ان کے پاس وسائل اتنے ہیں اور ان کے پاس یہ کچھ اتنا ہے اور ان کی سوچ اتنی ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری سوچ اتنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوچ کے مطابق ہمارے ہاتھ میں فیصلہ فرمائے گا. سوچ رکھنے میں کیا ہے، خیال کرنے میں کیا ہے، وہ ایک عزم ہے، طاقت ہے تو انجام دیں گے. کم از کم ہمیں عزم تو ملے گا، کم از کم ہماری تاریخ سیاہ تاریخ تو نہیں ہوگی، عظیمت والی تاریخ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہم اعلیٰ سوچ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمارے نزدیک سب سے عظیم لوگ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، عصر حاضر میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بنائے، ہمارے خیالات ہماری اور سوچ میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ